بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی رات دنیا ایک ایسے سوال کے سائے میں کھڑی ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس نہیں۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ جاری ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کا وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس وقت زندہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے تو پھر 4 سے 5 دن سے خاموش کیوں ہے؟ یہ خاموشی محض خاموشی نہیں، یہ خاموشی ایک پوری عالمی کہانی کے اندر چھپی ہوئی دراڑ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ چند دن پہلے تک دنیا جس رفتار سے خبریں سن رہی تھی اس رفتار سے اب خبریں نہیں آ رہیں، کیونکہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے اس پوری جنگ کے منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ دعویٰ یہ سامنے آیا کہ ایران نے خیبر شکن میزائل اور خودکش ڈرونز کے ذریعے اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں نیتن یاہو موجود تھا۔ اس کے بعد جو سب سے حیران کن چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اچانک اس شخص کی آواز خاموش ہو گئی جو ہر بحران میں فوری بیان دینے کے لیے جانا جاتا تھا۔ 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، نہ کوئی بیان، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی ٹویٹ، نہ کوئی سرکاری تصویر، اور یہی وہ خلا ہے جس نے دنیا کے اندر ایک سوال کو جنم دیا ہے۔ کیا واقعی وہ زندہ ہیں یا پھر کچھ ایسا ہو چکا ہے جسے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے؟ ایران کے میڈیا ادارے اور ان کی انٹیلیجنس اس وقت اسی سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کہاں ہے، زندہ ہے یا زخمی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ سنگین کچھ ہو چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس خاموشی کو اور زیادہ پراسرار بنا دیا۔ امریکا کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف کی اسرائیل آمد متوقع تھی، ملاقات طے تھی، نیتن یاہو سے ملاقات ہونی تھی، لیکن اچانک یہ دورہ منسوخ ہو گیا۔ کوئی وضاحت نہیں دی گئی، کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا۔ نیتن یاہو کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بات چیت متوقع تھی، لیکن وہ کال بھی نہیں ہوئی۔ یعنی ایک طرف ملاقاتیں منسوخ ہو رہی ہیں اور دوسری طرف وہ شخص جس کے ساتھ یہ ملاقاتیں ہونی تھیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سوالات اور زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ زخمی ہے؟ کیا وہ زیر علاج ہے؟ کیا وہ کسی خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ یہاں ایک اور دعویٰ سامنے آیا جس نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ سابق امریکی انٹیلیجنس آفیسر اسکاٹ ریٹر پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ نیتن یاہو کے بھائی کو ایرانی میزائل حملوں میں مار دیا جا چکا ہے۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ قیادت کے دائرے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور پہلو سامنے آتا ہے جو اس جنگ کی شدت کو واضح کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے کمانڈروں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جو بھی میزائل داغے جائیں گے ان میں لگنے والا وار ہیڈ 1 ٹن سے کم نہیں ہوگا۔ 1 ٹن، یعنی ہر میزائل اپنے اندر وہ تباہی لے کر آئے گا جو پورے علاقے کو ملبے میں بدل سکتی ہے۔ یہ محض عسکری بیان نہیں، یہ ایک اعلان ہے کہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں ہر حملہ پہلے سے زیادہ بھاری ہوگا اور ہر رد عمل پہلے سے زیادہ شدید۔ اسی دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بارے میں ایک اور واقعہ سامنے آیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی طرف سے انہیں کئی مرتبہ یہ پیشکش کی گئی کہ وہ ایران سے نکل کر ماسکو منتقل ہو جائے۔ وجہ واضح تھی، خطرہ موجود تھا، قتل کا خطرہ، اندرونی غداری کا خطرہ، لیکن آیت اللہ خامنئی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے ایران چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہیں گے۔ اس فیصلے کے پیچھے ایک ذہنی کیفیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ مارے جاتے ہیں تو ان کے بعد قوم متحد ہو جائے گی۔ یہ وہ سوچ ہے جو تاریخ میں کئی بار دیکھی گئی ہے۔ کچھ قیادتیں اپنے آپ کو جنگ کے بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کی موت بھی ایک سیاسی طاقت بن سکتی ہے۔ ادھر اسرائیل کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک اور سوال کو جنم دیتی ہیں۔ اگر واقعی ایرانی میزائل اسرائیل میں گرے ہیں تو ان کے اثرات کہاں ہیں؟ وہ مقامات کیوں نہیں دکھائے جا رہے؟ بین الاقوامی میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں غیر ملکی صحافیوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں، وہ انٹرویوز کر رہے ہیں، تصاویر لے رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے اندر ایسی آزادی نظر نہیں آ رہی۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میزائل آ رہے ہیں اور انہیں مکمل طور پر روکا نہیں جا رہا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تو گر رہے ہوں گے۔ وہ مقامات کہاں ہیں؟ ان کی تصاویر کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ یہ خاموشی محض معلومات کی کمی نہیں، یہ معلومات کے کنٹرول کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی دوران عالمی طاقتوں کی سیاست بھی اس جنگ کے گرد گھوم رہی ہے۔ روس کی طرف سے امریکہ کو پیغام دیا گیا کہ جنگ روک دی جائے کیونکہ یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں۔ یہ وہ پیغام تھا جو براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچایا گیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک کے سفیروں کو بھی بلایا اور ان سے کہا کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالیں کہ جنگ ختم کرے۔ لیکن اس ملاقات میں ایک اور سوال اٹھا، کیا اسرائیل اور امریکہ کی ان کارروائیوں کی مذمت کی گئی جن میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا؟ یہ سوال ایک سیاسی اشارہ تھا، ایک ایسا اشارہ جس نے واضح کر دیا کہ اس جنگ کے بیچ میں صرف میزائل نہیں بلکہ بیانیے بھی لڑ رہے ہیں۔
اسی دوران توانائی کی سیاست بھی اس جنگ کا حصہ بن چکی ہے۔ روس کے لیے گیس کے معاہدے ایک نئی طاقت بن گئے ہیں۔ یورپ توانائی کے بحران کا شکار ہے اور ہر نئی کشیدگی اس بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیوں کے مطابق اس صورتحال میں روس کو معاشی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یورپ کو گیس کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکہ کے لیے صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ پابندیاں پہلے ہی لگائی جا چکی ہیں، لیکن اگر ایران محدود وسائل کے باوجود ایسی عسکری صلاحیت دکھا رہا ہے تو پھر واشنگٹن کے اندر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہاں ایک اور پہلو بھی اہم ہے۔ خلیجی ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اختلافات بڑھ رہے ہیں، دباؤ بھی موجود ہے، اور بعض امریکی سیاستدان کھلے عام خلیجی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف زیادہ فعال کردار ادا کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی خلیجی ممالک اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے مفادات کے مطابق فاصلے پر رہنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی مرحلے پر خلیجی ممالک امریکہ سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی فوجی موجودگی کم کرے تو پھر اس جنگ کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ایران کا پورا دباؤ براہ راست اسرائیل پر آ سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں نیتن یاہو کی خاموشی ایک اور معنی اختیار کر لیتی ہے۔ اگر وہ واقعی زخمی ہے یا منظر سے غائب ہے تو اس کا اثر صرف اسرائیل کی سیاست پر نہیں بلکہ اس پوری جنگ پر پڑ سکتا ہے۔ آج دنیا کے سامنے ایک عجیب منظر ہے۔ میزائل چل رہے ہیں، بیانات آ رہے ہیں، عالمی طاقتیں حرکت میں ہیں، لیکن ایک اہم کردار کی آواز غائب ہے۔ تو سوال وہی ہے جو آج دنیا کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ کیا بنجامن نیتن یاہو واقعی زندہ ہے، یا تاریخ ایک اور راز اپنے اندر چھپا رہی ہے جس کا پردہ بھی اٹھنا باقی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ صرف جنگی خاموشی ہے یا اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ اپنی رائے ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔